بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم عزیز دوستو، حکیم عثمانی غنی آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہے۔ آپ کی صحت سے متعلق آپ کو رہنمائی دیتا رہتا ہوں۔ میرے عزیز دوستو، اس سے پہلے میں نے دانتوں سے متعلق کچھ امراض کے حوالے سے رہنمائی دی ہے۔ میں نے ضروری سمجھا کہ جو ہمارے غذا کے ہضم میں جو اعضاء کردار ادا کرتے ہیں ان پر درجہ بدرجہ تفصیل سے آپ کی رہنمائی کریں، اور اگر ان میں کچھ امراض پیدا ہو رہے ہوں تو اس کا کیا سد باب ہے، ان کا علاج کیسے کیا جا سکتا ہے، اس حوالے سے میں رہنمائی دوں۔ ایک بات یاد رکھیں، ہمارے غذا کے ہضم کا سلسلہ منہ سے ہی شروع ہو جاتا ہے۔ معدہ وہ بعد میں ہے، درمیان میں ہے۔ جب ہم منہ میں غذا ڈالتے ہیں تو سب سے پہلے اس غذا کو معدے کے قابل بنانے، اس کو نرم کرنے، اس کے ہضم میں تعاون کرنے کے لیے ہمارے دانت اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ ایک چھوٹے سے چھوٹے جراثیم سے لے کر بڑے سے بڑے جانور تک بشمول انسان، سب کو قدرت نے منہ میں ضرور دانت دیے ہیں جو غذا کو کاٹتے ہیں، پیستے ہیں اور اس کو ہضم کے قابل بناتے ہیں۔ ایک تو انسان کو جو قدرت نے دانت دیے ہیں، سب سے پہلے تو یہ کہ غذا کو انتہائی درجے کا باریک کرنا، یہ ایک ٹھوس سخت ہڈی ہے جس کے اندر اللہ نے اتنی طاقت و قوت رکھی ہے کہ یہ غذا کو بالکل نرم کر سکتے ہیں۔ اور اگر غذا ویسے ہی چبا لی جائے، جیسے کہ بہت سارے لوگوں کی عادت ہوتی ہے، خاص طور پر جب کوئی فنکشن ہوتے ہیں یا اسی طرح دفتر جانا ہے، ڈیوٹی پہ جانا ہے، تو بس غذا کو نگلنے کی کوشش کی جاتی ہے، چبائی نہیں جاتی، تو یاد رکھو جو کام دانتوں نے کرنا ہے وہ آپ کا معدہ کبھی نہیں کر سکتا۔ اسی سے امراض پیدا ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے یہ جو دانت دیے ہیں اس کے ذریعے سے خوب غذا کو نرم کریں، بلکہ جب منہ میں غذا ہوتی ہے تو ساتھ ساتھ آپ کا جو لعاب ہے یہ الکلائن کا مرکب ہوتا ہے، اور یہ معدے کے اندر ایسیڈٹی کا علاج بھی ہوتا ہے۔ اس سے بھی غذا جو ہے وہ بہت تیزی سے مفید اور ہضم ہوتی چلی جاتی ہے۔ اس لیے خوب دانتوں سے چبا کر غذا کھانی چاہیے۔ البتہ دانت اور بھی بے شمار فائدے رکھتے ہیں۔ ایک تو غذا کو نرم کرنے، پیسنے اور اس کے ٹکڑے کرنے میں کام کرتے ہیں۔ دوسرا، یہ دانت جو ہیں یہ حسن اور خوبصورتی کا بھی باعث ہے۔ جن لوگوں کے دانت نہیں ہوتے، آپ دیکھتے ہیں کہ ان کے چہرے پر وہ حسن اور خوبصورتی نہیں رہتی، گفتگو ان سے صحیح نہیں ہو پاتی، کیونکہ جب وہ بات چیت کرتے ہیں دانت نہ ہونے کی وجہ سے وہ ہوا جلدی سے باہر خارج ہو جاتی ہے اور گفتگو صحیح نہیں ہو پاتی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ یہ آپ کے لبوں کو، ہونٹوں کو اٹھا کر رکھتے ہیں۔ اگر دانت نہ ہوں تو لب گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، دانتوں کی حفاظت بہت ضروری ہے، بے شمار امراض سے آپ کو بچاتی ہے۔ اب آپ اپنے دانتوں کو محفوظ کیسے بنا سکتے ہیں امراض سے، کیڑا لگنے سے، ہلنے سے اور مختلف بیماریوں سے کیسے محفوظ کر سکتے ہیں، اس کے لیے میں آج آپ کو بہت ہی آسان اور انتہائی مجرب طریقہ بتاؤں گا۔ اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ ہماری ویڈیو آپ ضرور اپنے دوستوں کو بھی شیئر کریں اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں تاکہ ہر ہماری مفید ویڈیو آپ تک ضرور پہنچتی رہے۔ تو میرے عزیز دوستو، اب آتے ہیں کہ دانتوں کی حفاظت ہم کیسے کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے یاد رکھیں کہ سب سے زیادہ انسان کے لیے جو اس کا شفیق، اس کا رحیم، رب اور مالک اللہ سبحانہ و تعالی ہے، کوئی کائنات کے اندر انسان پر اتنا مہربان نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے جو ایک مسلمان کے لیے 5 وقت کی نماز رکھی ہے، اس سے پہلے وضو رکھا ہے اور پھر وضو کے ساتھ مسواک کا حکم دیا ہے، یہ بڑی حکمتیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسواک اتنی کثرت سے کرتے تھے، آپ نے فرمایا میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی امت کو مسواک کرنے کا حکم دے دوں، یعنی ان پر فرض کر دوں، لیکن مجھے ڈر ہے کہ کہیں یہ مشقت میں نہ پڑ جائے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے امت کو یہ تعلیم دی ہے کہ ہر نماز کے ساتھ مسواک کریں۔ کیکر کا مسواک ہو، ٹالی کا مسواک ہو، نیم کا مسواک ہو، بن کا مسواک ہو، کوئی سا بھی مسواک
دن میں 5 مرتبہ یہ آپ کے دانتوں کو محفوظ بنائے گا۔ اور یاد رکھیں اس سے دانت طاقتور بھی ہوتے ہیں، ہاضمہ بھی تیز ہوتا ہے۔ یہ جو ہم برش وغیرہ کرتے ہیں، ٹوتھ پیسٹ کرتے ہیں، اس سے کبھی بھی دانتوں میں مضبوطی نہیں آتی اور نہ ہی ہاضمہ آپ کا مضبوط ہو سکتا ہے۔ لکڑی کا کوئی بھی مسواک جس کو آپ دانتوں سے چبائیں اور اس کو کریں، وہ آپ کے لیے انتہائی مفید ہے۔ دنداسا خواتین پہلے دور میں بہت زیادہ استعمال کرتی تھیں، وہ بہت مفید ہے، دنداسی کو استعمال کریں۔ اور اگر مسواک نہیں ہے تو آپ اپنی انگلی سے 5 مرتبہ اچھی طرح دانتوں کو صاف کریں، اور کوئی منجن اچھا سا وہ آپ انگلی پر لگا کر اس کے ذریعے سے دانتوں کی صفائی کر سکتے ہیں اور دانتوں کو محفوظ کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر ایسا ہو کہ آپ کے دانت صاف نہیں، آپ دانت صاف کرتے نہیں ہیں، اور یہ بھی یاد رکھیں دانت ہمیشہ رات سونے سے پہلے پھر صاف کیا کریں۔ بہت سارے لوگ صبح اٹھ کر صاف کرتے ہیں، رات کو میل کوچیل وہ دانتوں میں جمی رہتی ہے، وہی جو ہے آگے جم کر تعفن پیدا ہو کر، جراثیم پیدا ہو کر تکلیف کا باعث بنتے ہیں۔ رات کو سونے سے پہلے بھی حضور کا معمول تھا کہ مسواک کیا کرتے تھے، اور دن میں 5 مرتبہ کسی مجلس میں جاتے مسواک کرتے، کھانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کلی کرتے، دانتوں کو صاف کرتے۔ ایک تو اس کا معمول بنائیں، اور اگر ایسا ہو کہ دانتوں پہ میل کوچیل لگ گئی ہے تو اس کو صاف کرنے کا ایک آسان نسخہ بھی میں اپنے دوستوں کی نظر کرتا ہوں۔ آپ نے کرنا یہ ہے، نمک لے لیں، عام کھانے والا نمک، اور اجوائن لے لیں، دنداسا لے لیں۔ یہ تینوں چیزیں برابر وزن لے کر آپ اپنے دانتوں پہ صبح بھی لگا دیں اور شام کو بھی لگا دیں، 15-20 منٹ لگا رہے۔ اس کے بعد آپ دانتوں کو اچھی طرح مل کے مسواک سے یا انگلی سے صاف کر کے دھو دیں۔ انشاءاللہ آپ کے دانت سفید، چمکدار، بہترین مضبوط دانت ہو جائیں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیں اپنے دوست حکیم عثمانی غنی کو۔ بہت شکریہ۔